بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ سب کی خدمت میں آج یہ نئے ویڈیو لے کے حاضر ہوں۔ دیکھو سنو جانو چینل کا یہ ویڈیو ہے۔ دیکھتے ہیں پاکستان کے بارے میں اس ویڈیو میں کیا کچھ بتایا گیا ہے، کیا یہ سچ ہے یا نہیں، دیکھتے ہیں۔ دوستو اس ویڈیو میں زیادہ تر معلومات اناتول لیون کی کتاب پاکستان اے ہارڈ کنٹری سے اخذ کی گئی ہیں۔ یہ کتاب اردو میں حاصل کرنے کے لیے آپ bookfair.p کے وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کتاب کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے۔ بکفیئر آن لائن بک سٹور ہے جہاں سے آپ تاریخ اور دوسرے بہت سے موضوعات پر کتابیں خرید سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں پاکستان بہت تقسیم ہے، آرگنائزڈ ملک نہیں ہے، معاشی طور پر بیکورڈ ہے، یہاں کرپشن بے انتہا ہے، ایکسٹریمزم ہے، ناانصافی ہے، خواتین اور غریبوں کو برابر کے حقوق بھی نہیں ملتے، کچھ عرصہ پہلے تک دہشت گردی بھی تھی۔ یہ سب صحیح ہے، but yet it moves۔ اس سب کے باوجود یہ آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن کیا مستقبل میں ایسا ممکن ہے کہ دہشت گرد پاکستان کو جھکا دیں، پاکستان 1971 کی طرح دوبارہ ٹوٹ جائے، یا عالمی طاقتیں کسی سازش کے تحت پاکستان کو معاشی طور پر تباہ کر دیں؟ یا پھر کیا پاکستان اتنا ہی برا ہے جتنا اسے میڈیا میں پیش کیا جاتا ہے؟ میں ہوں فیصل رائج اور دیکھو سنو جانو کہ یہ ویڈیو ان سوالات کے جوابات کے لیے بنائی گئی۔ تو پہلا سوال یہ کہ کیا انتہا پسند یا دہشت گرد پاکستان کو جھکا سکتے ہیں؟ پاکستان کو پچھلی کئی دہائیوں میں سب سے بڑا چیلنج اندرونی دہشت گردی کی صورت میں ملا تھا۔ 9/11 کے بعد شمالی علاقوں اور خاص طور پر پاکستان کے وزیرستان میں تحریک طالبان پاکستان رفتہ رفتہ ایک طاقتور شکل اختیار کرنے لگی تھی۔ پاکستانی فورسز پر حملے اور شہروں میں دھماکے بھی ہونے لگے تھے، اور پھر ایک پینڈورا باکس کھلا۔ وہ ایسے ہے کہ اس دہشت گردی میں شیعہ سنی پراکسی جنگ، فورسز کے خلاف امریکہ مخالف جذبات، اسلامی انقلاب کے کچھ جگہوں پر نعرے، اور بیرونی ایجنسیز کے پے رول پر موجود کرائے کے قاتل، یہ سب متحرک ہو گئے۔ لیکن اس سب کے اوپر ایک مصنوعی غلاف ایسا تھا کہ جیسے یہ سب کچھ مذہب کے نام پر کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی ریاست اور خاص طور پر فوج کے ادارے کے لیے یہ ایک مشکل صورتحال تھی۔ ان دہشت گردوں کو زیادہ تر پاک افغان بارڈر اور وزیرستان کے کچھ پہاڑی علاقوں میں پناہ ملتی تھی۔ اس مشکل ترین صورتحال میں دگنی مشکل اس وقت آئی جب قبائلی علاقوں میں آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ جولائی 2002 میں پاکستانی فوج 55 سال میں پہلی بار قبائلی علاقوں میں داخل ہوئی۔ یہ پیچیدہ اور مشکل ترین فیصلہ تھا کیونکہ یہ وہ علاقے تھے جنہیں انگریز کے زمانے سے آزاد اور خود مختار حیثیت ہی میں رکھا گیا تھا۔ یہ بندوبستی علاقے نہیں تھے، یہ لوگ کسی بھی بیرونی مداخلت کو حملہ تصور کرتے تھے۔ اسی لیے اس جگہ پر موجود ملیٹنٹس کے خلاف آپریشن میں تاخیر بھی ہوئی۔ لیکن جب ایک بار یہ آپریشن شروع ہو گیا تو رفتہ رفتہ پاکستانی سوسائٹی، ملٹری، مذہبی طبقے اور سیاسی جماعتیں ایک پیج پر آتی چلی گئیں، اور پاکستان نے ایک دہائی میں یہ مشکل ترین جنگ جیت لی۔ ان علاقوں میں موجود انتہا پسندوں کو گرفتار بھی کیا، دہشت گردوں کو نشانہ بھی بنایا اور مقامی لوگوں کو پرامن زندگی کی طرف لوٹایا بھی۔ ماہرین کی نظر میں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ایک طاقتور، اعلیٰ تربیت یافتہ اور بہت ڈسپلنڈ فوج موجود ہے۔ انتہا پسندی کے خلاف اس مشکل جنگ میں بہت سے عالمیوں نے تو جنم لیا، لیکن پاکستان نے یہ ثابت کیا کہ وہ دنیا کی مشکل ترین جنگ جیت سکتا ہے، اور وہ بھی اپنے بل بوتے پر۔ حالانکہ یہی چیلنج افغانستان، شام، عراق اور لیبیا میں جب پیش آیا تو بیرونی افواج کو مداخلت کرنا پڑی، پھر بھی امن قائم نہیں ہو سکا۔ اس لیے اس سوال کا جواب بہت بڑے نہیں کی صورت میں ہے کہ پاکستان کو کوئی انسرجنسی یا دہشت گردی کی لہر ختم کر سکتی ہے یا جھکا سکتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں دوسرا سینیریو۔ کیا پاکستان 1971 کی طرح دوبارہ ٹوٹ سکتا ہے؟ ٹریجڈی یہ نہیں کہ مشرقی پاکستان الگ ہو گیا،
شاید یہ سانحہ ایک نہ ایک دن ہونا ہی تھا، کیونکہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان 1000 میل کا فاصلہ، بیچ میں ایک ہاسٹائل کنٹری، دشمن ملک، زبان، کلچر اور تاریخ ایک دوسرے سے بہت مختلف، اور پھر جہاں فاصلے ہوں وہاں غلط فہمیاں تو بے شمار ہوتی ہی ہیں، اور پھر جب ہوا دینے والے ہوں تو غلط فہمیاں دشمنی میں بھی بدل جایا کرتی ہیں۔ اناتول لیون لکھتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کو تو الگ ہونا ہی تھا، یہ کوئی ٹریجڈی نہیں۔ تاریخ میں جغرافیے بدلتے رہتے ہیں، لیکن اصل ٹریجڈی یہ تھی کہ یہ علیحدگی ایک سویلائزڈ سیپریشن ہونی چاہیے تھی، مگر ایک دلخراش سانحے کی شکل میں واقع ہوئی۔ دوستو، اس پر دیکھو سنو جانو میں ہم 1971 میں ہوا کیا تھا کے نام سے ایک مکمل سیریز بنا چکے ہیں، ضرور دیکھیے گا۔ تو یہ سانحہ، یہ ٹریجڈی تو ہو چکی نا، نصف صدی گزر چکی نا، پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ چکا نا، لیکن کیا ایسا دوبارہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بنگال تاریخی اور فطری طور پر دریائے سندھ والی تہذیب کا حصہ کسی طرح کبھی نہیں تھا۔ پاکستان مشرقی پاکستان کے ساتھ 24 سال جیا، لیکن اس کے بعد 50 سال کی شاندار تاریخ اور بھی ہے، یعنی زیادہ وقت گزر چکا ہے۔ پاکستانی اکائی میں اب ایسی کوئی فالٹ لائن نہیں ہے جو اسے 71 کی طرح دوبارہ دو لخت کر سکے۔ اب پاکستان کی فوج، پاکستان کی عوام سیاچن کے پہاڑوں سے گوادر کے ساحلوں تک ایک لڑی میں پروئی ہوئی قوم ہے، جو اگر کسی ایک نعرے پر یکجا ہے تو وہ ہے پاکستان زندہ باد۔ اب دیکھتے ہیں تیسرے سوال کو کہ کیا پاکستان معاشی طور پر فیل ہو کر ختم ہو سکتا ہے؟ پاکستان نے اپنی تاریخ میں کئی بار ایشین ٹائیگر بننے کی کوشش کی ہے، یہ خواب دیکھا ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ پاکستان اس خواب کو شرمندہ تعبیر نہیں کر سکا۔ دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بھارت سے بہت چھوٹا ملک اور بہت کم آبادی ہونے کے باوجود پاکستان کئی بار گروتھ ریٹ میں بھارت کو پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ اس کا ثبوت اسکرین پر نظر آنے والے پچھلے 60 سال کے سٹیٹس ہیں۔ ہاں، پاکستان میں غربت کی لکیر سے نیچے رہنے والوں کی تعداد 24% ہے، لیکن پاکستان میں وہ غربت نہ ہونے کے برابر ہے جسے دنیا ایکسٹریم پاورٹی کہتی ہے، اور پاکستان کے ہمسایہ ممالک میں کہیں زیادہ نظر بھی آتی ہے۔ پاکستان میں بھوک سے کوئی خودکشی نہیں کرتا، یہی وجہ ہے کہ اس خطے میں انقلاب بھی نہیں آتے۔ پاکستان کا سوشل فائبر ایسا ہے کہ یہاں فلاحی تنظیمیں اور مذہبی جماعتیں کبھی بھی کسی بھی علاقے کو یا بڑی تعداد میں لوگوں کو قحط جیسے حالات میں جانے سے بچا لیتے ہیں۔ اور ہاں، کرپشن، پاکستان میں کرپشن بھی بے تحاشا ہے۔ بہت سے قومی فائدے کے منصوبے اسی کی نظر ہو جاتے ہیں، لیکن اسے ایک اور اینگل سے بھی دیکھیں کہ جب ریاست پاکستان کسی منصوبے کو تکمیل تک لے جانا چاہتی ہے تو تمام رکاوٹیں، معاشی بدحالیاں اور کرپشن کے باوجود مکمل کر کے دکھاتی ہے۔ ابھی چند ماہ پہلے تیار ہونے والا کرتارپور کوریڈور اس کا ثبوت ہے، جبکہ ماضی میں پاکستان کے طول و عرض کو ملانے والی موٹر ویز، ایٹمی اور میزائل پاورز، منگلا اور تربیلا ڈیمز، یہ عظیم الشان منصوبے اس بات کی زندہ مثالیں ہیں کہ جب کبھی پاکستانی ریاست نے کسی منصوبے کو مکمل کرنے کا طے کر لیا تو وہ مکمل ہو کر رہا۔ یعنی مسئلہ کرپشن کا نہیں، ہمارے ارادے کی مضبوطی اور مستقل مزاجی سے کسی منصوبے کو فالو کرنا ہے۔ مستقل مزاجی کی بات ہم کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ 1971 سے پہلے پاکستان جس معاشی پالیسی پر گامزن تھا اسے یک لخت ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بدل دیا گیا، جس میں سب سے اہم تبدیلی یہ تھی کہ تمام بڑی انڈسٹری اور بینکس کو نیشنلائز کر لیا گیا۔ لیکن یہ عمل اکانومی کے لیے ایک ڈیزاسٹر ثابت ہوا۔ سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ انویسٹرز نے پیسہ باہر منتقل کرنا شروع کر دیا۔ پرائیویٹ انویسٹمنٹ اتنی کم ہو گئی کہ حکومت کے لیے نوجوانوں کو نوکریاں دینا ناممکن ہو گیا۔ یہ حال ہو گیا کہ 1974 سے 1977 تک ایوریج اکانومک گروتھ پر ایئر 2.7% تک آ گئی۔ یہ پرسنٹیج بڑھتی ہوئی آبادی کے لحاظ سے بہت کم تھی۔
ماہرین کے مطابق اگر پاکستان میں ایک متفقہ پالیسی بن جائے، خواتین کو معاشی ترقی میں شامل کر لیا جائے، تو اسے واقعی اکنامک ایشین ٹائگر بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ ہمارا پوٹینشل ہے اور دنیا اسے مانتی ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان میں 90 کی دہائی میں جب امریکہ نے ہم پر ایٹمی پروگرام بند کروانے کے لیے معاشی پابندیاں لگا رکھی تھی، اس وقت بھی پاکستان نے معاشی طور پر سروائیو کیا، اور 9/11 کے بعد جیسے ہی امریکہ نے پابندیاں ختم کی، پاکستان ایک بار پھر 9% کے گروتھ ریٹ تک پہنچ گیا۔ So we have proven that۔ اب آتے ہیں چوتھے سوال پر کہ کیا پاکستان اتنا ہی برا ہے جتنا میڈیا میں دکھایا جاتا ہے؟ سرکاری ڈیٹا کے مطابق پاکستان میں 90 سیٹلائٹ چینلز ہیں، جن میں سے 34 لیڈنگ چینلز ہیں، جبکہ 5000 سے کچھ کم کیبل چینلز ہیں، اور تمام ٹی وی چینلز، انٹرنیٹ وغیرہ شامل کر لیں تو 7.5 کروڑ کے قریب وہ لوگ ہیں جو ان سب چینلز کو دیکھتے ہیں۔ نیوز چینلز کے بارے میں رائے یہ ہے کہ یہ پاکستان کو بدنام زیادہ کرتا ہے اور نیک نامی کم دیتا ہے، لیکن سوچئے کہ کیا کسی دور دراز علاقے میں جنسی زیادتی کا شکار ہونے والی لڑکی کی خبریں چلانے سے پاکستان بدنام ہوتا ہے؟ کیا میڈیا ایک برے واقعے کو بڑی بڑی ہیڈ لائنز اور بریکنگ نیوز کے ساتھ چلا کر یہ دکھاتا ہے کہ پاکستان میں بہت خرابی ہے؟ کیا میڈیا کے مختلف سیکشنز صرف سیاستدانوں کو امبیرس کرنے اور شرمندہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے؟ یہ سب ہے، لیکن اس کا ایک فائدہ بھی ہے۔ وہ شخص جو کسی سے زیادتی کر کے کل چھپ جاتا تھا، اب کئی دن ٹی وی رپورٹس اس کا پیچھا کرتی ہیں، یا اس حکمران اور متعلقہ سرکاری افسر کا پیچھا کرتی ہیں جنہیں مجرم پکڑنا ہے۔ یہ ایک تبدیلی ہے جو رفتہ رفتہ پوری سوسائٹی میں آ رہی ہے، بہت حد تک سرایت بھی کر چکی ہے۔ ایک عام آدمی سیاست کے بارے میں جتنا کنسرنڈ آج ہے وہ انہی ٹی وی چینلز کی وجہ سے ہے۔ یہ سب ہنگامہ پاکستانی سیاستدانوں اور ووٹرز کو میچور کرنے میں بہت مددگار ثابت ہو رہا ہے۔ یہ تصویر کا ایک دوسرا مثبت رخ بہرحال ہے۔